میرے پاکستانیوں، بہت دردناک تکلیف دہ ثانیہ ہوا ہے ابھی پشاور میں، اور دہشت گردی کے اوپر پھر سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک وقت پہ بہت بڑا موضوع تھا دہشت گردی، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا، اور اب پھر چند مہینوں سے پھر سے اوپر آ گیا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے دہشت گردی کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پختونخوا کی پولیس ہے، ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے۔ جب ہماری 2013 میں حکومت آئی تو تقریباً 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے، اور وہ میں اس کے اوپر ابھی بعد میں بات کروں گا۔ اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے جی، ہوا کیا ہے، پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے، یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس میں دہشت گردی بالکل نیچے آ گئی۔ لیکن یہ ہوا کیا تھا، میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے افغان جہاد لڑی، ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا۔ میں نے 1993 آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر، اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجوڑ تک میں ٹریول کیا، میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اور لہٰذا میں نے پھر وہ کتاب لکھی۔ لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا، زیادہ تر ان حجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی، اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا۔ تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویت یونین ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں۔ تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے، جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی، قبائلی علاقے کے لوگوں نے۔ تو جب 2001 کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا۔ میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک، ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن آکوپیشن ہوگی، اس وقت سوویت یونین تھی، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ قوم نے بھی قبول کیا، ہم نے شرکت بھی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی، ڈالرز بھی آئے اس سے۔ لیکن جب 2001 میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں، اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی افغان جہاد میں، وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہادتیں ہوئیں اس افغان جہاد میں، اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں گے۔ اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا۔ اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے آؤ، یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں 2003 میں، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی، اب کبھی یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں، ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہاں پرامن علاقہ تھا، پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پرامن تھا۔ جب فوج بھیجی، وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے۔ وہ لوگ ان میں سے
جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا، تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا، اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی، پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں. ہم نے پولیس کو ریفارم کیا، پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی، پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا. اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی، اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ. اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے. اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے.
ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی, وہ پرو انڈیا تھی, اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی. جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے, افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے. تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں. پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی, وہ ہم فیل ہو گئے, انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے. میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے, تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں. تو جب پچھلی 2021 کی گرمیاں, اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکیوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں. اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی, اور جیسے ہی وڈرا اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں, تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا. ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں, کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں. وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا. تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا. تو ہم تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے, میں آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا. میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے, ہم ایک پیج پہ تھے. اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی. اچھے کام ہوئے. کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا, لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا. اس کے بعد ٹڈی بھی تھی, اس کا ایک آیا وہ بھی, اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا. تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے. اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے. یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بیسکلی ان کو NRO دے دو, جو ہم نے ریفیوز کر دیا. میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے, جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی. ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف, اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے. میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی, میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے. کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی, میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں, کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج, اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے, ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی. کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا. اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا.
اللہ نے کرم کیا, افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان, کیونکہ ہم نے دوحہ کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے, ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا, اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں, وہ پاکستان تھا. اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں, اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا, کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا, انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, بی ایل اے, ٹی ٹی پی اور پھر آئسل, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں. افغانستان کو ٹاپک رکھا, دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے, جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف تھے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے, لیکن جنرل باجوہ تھے, اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے, یعنی اینٹی نہیں ہے, کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی, جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں. اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی, کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کر, جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے, خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں, 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا, جو سرو کر چکے تھے, اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے, اور مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان, تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں, اور انہوں نے, طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے ایم این ایز اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ 2 ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں. یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی, اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئی, اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملا کنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا سوات کے اندر. ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا. تو تب تشویش ہوئی, اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ. کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے. یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے, اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر. تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا فینومینا ہے, کیونکہ بارڈر تو
گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے. تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا. اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے مجھے اب ہوا کیا جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر تو ابھی وہ لوگ وہ بیچارے جو میں پھر سے آج سب کے سامنے ہم سب کو تکلیف ہے کہ جو جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے. تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا, ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تو انالیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے. گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے, تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے. کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے, سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو. جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے. تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے خدشات ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر. پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں, اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دیں. تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے. جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا. 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی, 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں, اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی. تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی. یہ بالکل اس لیے اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں, جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے, جو معاشی حالات ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے. جب ہم پاور میں نہیں ہیں ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں. میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا, مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ, انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے, جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی, اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے. میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا. میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے. میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ, یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں, ذرا دیکھیں انہوں نے, یہ امیر ہوتے جاتے ہیں ملک مقروض ہوتا جاتا ہے. تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں, ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا, اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا. تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے, انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک. چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%, آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود, کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا, یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا ثانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے.
اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو، معیشت کو، سب کو بچا لیا، غریبوں کو بچا لیا۔ اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں، اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، اور وہی ہوا، جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا۔ مجھے بتائیں کون سا اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟ کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اسپانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی؟ کون سا چینج آیا تھا؟ یعنی کوئی مجھے سمجھائے کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا، تیل پہنچ گیا تھا $110 سے $115 بیرل، اب وہ آگے ابھی اوپر ہی بھی ہے تو $85 کا ہے۔ تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں، کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا۔ 2.5 سال ہم IMF کے نیچے تھے، IMF کے پروگرام سے بھی گزرے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، کسان بھی خوش تھا، سروسز بھی اوپر جا رہی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے، ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ، وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے $31 ارب کی، تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہونا ہی تھا۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا، اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے۔ اگر یہ نہ سازش کر کے، یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے، کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ملک کے حالات بہت برے تھے، ہمیں رہنے دیتے، 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال رہ گیا تھا، ہم ذمہ دار تھے۔ پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں۔ مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں، 90 روپے، کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ 90 روپے ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا؟ 90 روپے پاکستان کی دولت، لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے۔ یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے، اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جب اثر آئے گا، جب 90 روپے آپ گراتے ہیں، آپ گرتا ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے، اس کا اثر کدھر آ رہا ہے؟ ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مہنگائی، آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے۔ لوگ، تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا، اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے، ابھی تو اثر یہ جو آخری 35 روپے گرے ہیں، ابھی اس کا اثر نہیں آیا۔ ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے 35 روپے لیٹر، ابھی یہ اور بڑھنا ہے، کیونکہ جو روپیہ گرا ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا، کیونکہ جو باہر سے چیزیں مہنگی ہوں گی۔ اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ 16 ارب ڈالر کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے، آج 3 ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے؟ تو کیا اس کی 9 مہینے میں یہ ہوا ہے؟ تو پھر سے میں کہتا ہوں، کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پہنچا دیا؟ اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں، جو کہ عوام کو، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، اسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس۔ کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں، آپ کی کچن میں، آپ کو جو عام لوگ، جو سفید پوش، جو تنخواہ دار، جس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں SPI، سینسٹیو پرائس انڈیکس۔ ہمارے دور میں 16% تھی، آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً 40%، اور یہ رکنے نہیں لگی، کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرا ہے۔ اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی، یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد یہ صرف
یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا، اور اس کا بھی اثر آئے گا. گیس بڑھنے والی ہے، بجلی بڑھنے والی ہے. بجلی یہ دگنی کر چکے ہیں، ہمارے جانے کے بعد دگنی اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے. اور جو ہمارے قرضے ہیں، 9 مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑھے ہیں؟ 10,000 ارب روپیہ. 10 ٹریلین روپے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ کیا، اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، امید کھو بیٹھے ہیں. عوام ادھر پسی ہوئی ہے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی، نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا. معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. اور اپنا صرف جدر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے، اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، جس کو ہم NRO 2 کہتے ہیں. جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے، جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں، اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO 2 دیا ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے، وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں. کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے، FIA ختم کر دی ہے. ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا. اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی. پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے، وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نہیں اتنی سازش کرنی تھی، اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے. تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں، لیکن جو سارا ملک تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں. جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز. اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں، 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا. ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا، اپنی گورنمنٹس چھوڑی. ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے. ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا. یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے. IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا. خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ، اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں. یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے. ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان، یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا پلان ہے. اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں، اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آئین کے اندر بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا. کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے اس میں. یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا. تو ہم نے تو اس لیے دی. اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں. اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ
जस्टिस मुनीर ने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लेके आए थे। वो कोई नहीं भूला आज तक। कोई वजह नहीं है कि 90 डेज से आगे लेके जाएं। ये कहेंगे कि जी ओहो दहशतगर्दी हो गई। 2013 में दहशतगर्दी नहीं थी, 2008 में दहशतगर्दी नहीं थी, तब क्यों नहीं इलेक्शन आगे किए? और फिर और ये याद रखें कि 2008 के अंदर इलेक्शन इसलिए आगे किए गए थे क्योंकि वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, इसलिए इलेक्शंस को आगे किया गया था। तो ये जो प्लान कर रहे हैं कि जी किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी की इलेक्शन आगे करेंगे, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क में नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब कि वो सेटअप सिर्फ इसलिए रह जाएगा, वो डरा सिर्फ एक रास्ते में है कि कहीं इमरान खान और पीटीआई ना जीत जाए। और वो उन्होंने किया कि आइन की वायलेशंस तो भी शुरू कर दिए। सबसे पहले तो एक जो आर्टिकल 105 है, गवर्नर ने क्यों नहीं अनाउंस की डेट अभी तक? ये डायरेक्ट आइन की वायलेशन है। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और दूसरी चीज, जो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की आइन की वायलेशन है। आइन ने सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप इसलिए होना था कि वो गैर जानिबदार होंगे, इम्पार्शल होंगे, ताकि इस गैर जानिबदार सेटअप ही सिर्फ मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। यह मकसद था उसका। हो क्या रहा है अब? वो हुकूमतें आ गई हैं पख्तूनख्वा में और यहां पंजाब में, जो ये नहीं कि वो सिर्फ गैर जानिबदार नहीं है, वो सख्त हमारे खिलाफ हैं। अभी से सारे कदम उठाने शुरू हो गए हैं, जो कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना थोड़ा सोच समझ के करती, क्योंकि जल्दी में है। अभी से हमारे ऊपर केसेस कदम जो फवाद चौधरी से उन्होंने किया, और फवाद चौधरी से क्यों किया? फवाद चौधरी का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह आपको जलील करेंगे, हथकड़ियां। वो कोई दहशतगर्द था, उसके मुंह पर कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं, उसको कमरे में यानी इतनी सर्दी के अंदर उसको कमरे में जमीन पे उसको सलवा रहे हैं। वहां कौन सा जुर्म किया उसने? आजम स्वाति से पहले ये किया, शहबाज गिल से पहले ये किया। ये लोगों को डरा रहे हैं कि ये हम कर देंगे आपके, ताकि आप चुप करके किसी ना किसी तरह हाथ खड़े करके तो इन नून लीग को इलेक्शन जीतते जाए। और तब तक ये नहीं करेंगे जब तक ये समझेंगे कि इन्होंने ये केयर टेकर लेके इसलिए आए हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद करें, केसेस करें, जेलों में डालें, डराएं धमकाएं, FIRs करें, करप्शन केसेस करें। परवेज लाई के घर पुलिस भेज दी, कल कितनी गाड़ियां चली गई वहां उसके ऊपर। हमारे वो वर्कर्स के उनको पुलिस बुला के हरासा करना शुरू हो गई है कि तुम्हारे केसेस करेंगे, उनको टेलीफोन कर रहे हैं। तो क्या ये केयर टेकर करती है? क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी केयर टेकर ने ऐसी हरकतें की हैं? मेरी JIT, अब जरा ये सुन लें, मेरी जो JIT बनाई हुई है, जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, ये सोचें कि वो अभी नोटिफाइड है, पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है वो JIT। उसको आते साथ ही सारे उसको नॉन फंक्शनल कर दिया, उसके रिकॉर्ड सील कर दिए। किस चीज का खौफ है? पहले वो 2 DPO गुजरात और ये जो CTD का SSP था, वो कॉर्पोरेट, वो हमारे नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई JIT से वो कहते जी हम जवाब देनी है। उनको कहा फोन पकड़ाएं जिन्होंने आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, नहीं जी हम नहीं देते। उन्हें कहा JIT के सामने, हम नहीं आते। कौन इनके पीछे है? कौन इतना ताकतवर है कि पंजाब पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए, इतना उसको इत्मीनान हो कि उनके पास कोई ताकतवर उनके फोर्सेस है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर बड़ी पार्टी का हेड अपनी FIR ना कटवा सके अपने सूबे में। और फिर जिनको खौफ है, वो जो ताकतवर लोग जिनको खौफ है कि कोई चीजें ना सामने आ जाएं JIT की, वो सारे ताकतवर लोग पूरी कोशिश करें सैबोटाज करने की। लेकिन सैबोटाज करने से पहले क्या चीजें सामने आ गई हैं? पहले मैं ये जरा आपको 2 चीजें बता दूं कि पहले तो 16 दिसंबर को JIT ने जो फोरेंसिक रिपोर्ट दी थी अदालत में, उसमें क्या चीज आई? 2 शूटर थे। उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि दो
بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینزک رپورٹ ہے جو عدالت میں اب گئی ہے، ابھی گئی ہے عدالت کے اندر، یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں، اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں، تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے، جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں، ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے، جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے، وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے، یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے، انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں، 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب، سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے. سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا، کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے. سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے، بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں، کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا، یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے، تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب، اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا، یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا، اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے، اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے، مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے. پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے، اس کا میں نے سیدھی طرح، اور اس کی ایف آئی آر، اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ 3 ملوث تھے. کیونکہ میری رائٹ ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہے. اور یہ جو تیسرا ہے، جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے، اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا، سلمان تسیب ٹائپ مرڈر. اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے،
تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا. میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری، آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں، بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں. اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں. اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو. میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں، ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی. اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں. مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ. اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے. اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے. اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا. یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا. اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں. بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا. تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو. ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے آ کے، پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں. ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو. کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر. ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی. انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا. نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں. ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے. جی ECL پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ECL پہ. مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ECL پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں. جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا. وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا. عذاب ECL پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ECL پہ. جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں. سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے. میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے. وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس. جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی. عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے. جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی. یہ چوہوں کی طرح نہیں، یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا. یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے. ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی، پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے، وہ بڑے فیصلے کریں گے. جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے. یہ صرف انتظار کر رہے ہیں. میں ختم کرتا ہوں، کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ. یہ میچ ایسا ہے، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر، اپنے سلیکٹروں، اپنی پچ ہو، اپنا تھرڈ امپائر ہو. قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے، دیکھ رہے ہیں نا دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے، قانون بھی بدلتے ہیں، قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں. اور جو مخالف ٹیم ہے
اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے، باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی، وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں جیتوں۔ ایسے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔